بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ والآل کا و صحابہ کا یا رحمت للعالمین۔ سب سننے اور دیکھنے والے دوستوں کو چودھری عبدالقیوم کی طرف سے السلام علیکم۔ ان دنوں ملک میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جو ان دنوں لندن میں ہیں، ان کی وطن واپسی کی خبریں چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے ٹرائل کے طور پر میاں نواز شریف کے سمدھی اسحاق ڈار، جو ان کے دور میں وفاقی وزیر خزانہ تھے اور ایک عرصہ سے وہ بھی لندن میں تشریف فرما ہیں، بتایا جاتا ہے کہ اکتوبر کے پہلے مہینے میں اسحاق ڈار پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ یہ ایکچولی انہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار وطن پاکستان پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد میاں نواز شریف وطن واپسی کا فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کب لندن سے پاکستان آنا ہے۔ میاں محمد نواز شریف 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور 1 مرتبہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ میاں نواز شریف 1981 میں جنرل ضیاء مرحوم کے دور میں، مارشل لاء دور میں، جنرل جیلانی کی حکومت میں پہلی دفعہ صوبائی وزیر خزانہ بنے تھے۔ یہ ان کی سیاست میں پہلی انٹری تھی۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف مارشل لاء دور میں سیاست کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے بعد 1988 میں وہ پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی منتخب ہوئے۔ بعد میں وہ 1990 میں وزیر اعظم پاکستان بن گئے۔ اس طرح وہ 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان بنے۔ اس دوران ان کی حکومتیں ٹوٹتی رہیں، دوبارہ بنتی رہیں۔ وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جلاج وطن بھی ہوئے، پھر واپس آئے۔ اب وہ 28 جولائی 2017 کو پاناما کیس میں کرپشن کے الزامات میں وزارت عظمیٰ سے نااہل قرار دیے گئے تھے۔ اس کے بعد انہیں سزا ہوئی، وہ پاکستان سے باہر چلے گئے، لندن چلے گئے، پھر واپس آئے۔ یہاں انہیں جیل میں رکھا گیا تھا تو وہ ضمانت پر علاج کرانے کے لیے لندن گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ 2-3 مہینے علاج کے بعد پاکستان واپس آ جائیں گے۔ اب وہ صحت یاب ہیں، وہاں پر اپنی ایکٹیویٹیز رکھے ہوئے ہیں، اپنی جماعت کو گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں میاں شہباز شریف، جو ان کے ضامن تھے کہ وہ علاج کے بعد پاکستان آئیں گے، وہ پاکستان تو نہ آئے، عدالتی مفرور ہو گئے، عدالت کے اشتہاری تکرار دے دیے گئے۔ تو اس دوران جب اسی سال کے اپریل میں عمران خان حکومت ختم کی گئی تو میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ یہ تھا مختصر سا ایک بیک گراؤنڈ۔ اب چونکہ ان کے بھائی وزیر اعظم پاکستان ہیں تو میاں شہباز شریف نے اور کوئی کیا کام کیا ہے نہیں کیا، لیکن انہوں نے 100 کے قریب اپنے اور اپنے بیٹوں، اپنے ساتھیوں اور اپنی جو جماعت ہے پیپلز پارٹی کے اتحادی ہے ان کے رہنماؤں کے کوئی 100 سے زیادہ نیب کیسز کو وڈرال کرا دیا ہے۔ یہ ان کی بڑی کامیابی ہے۔
تو اب ان لوگوں کا جو سب سے اہم ٹارگٹ ہے وہ میاں نواز شریف کو وطن واپس لانا ہے۔ وہ عدالت سے نااہل ہے اور سیاست سے نااہل کیے گئے ہیں، اور اس وقت وہ عدالت کے اشتہاری مفرور ہیں۔ تو اب ان کی کوشش ہے کہ وہ میاں شہباز شریف کی حکومت کے دوران واپس آئیں اور کلیئر ہوں اور سیاست میں حصہ لیں۔ تو وہ وطن واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ تو 1 مہینے کے اندر کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو ملک ہے اس کی سیاست میں کچھ بھی ناممکن نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ضامن وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ یہ جو کابینہ ہے میاں شہباز شریف کی، اس میں آدھے سے زیادہ جو وزیر ہیں، مشیر ہیں، وہ ضمانتوں پر ہیں کہ انہیں سزائیں بھی ہوئی ہیں، وہ کرپشن کیسز میں ملوث ہیں۔ ان کی اتحادی جماعتوں کے پیپلز پارٹی اور دوسرے لوگ بھی بہت زیادہ کیسز میں ملوث ہیں۔ لیکن یہ ہماری ہماری سیاست کی ستم ظریفی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس یہی چوائس ہے، یہی لوگ ہی حکومت کرتے آ رہے ہیں۔ گزشتہ 35-40 سال سے یہ لوگ برسر اقتدار ہیں، کوئی ان کے پاس بھی اور آپشن نہیں ہے۔ ان کے جو بیٹے ہیں، ان کے جو فیملی ممبر ہیں، وہ آگے آ رہے ہیں، آگے آتے رہیں گے جب تک کہ کوئی تبدیلی نہیں آ جاتی۔ اب رہا میاں نواز شریف کا معاملہ کہ وہ وطن واپس آ کر کیا دوبارہ برسر اقتدار آئیں گے، کیا کریں گے، تو اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب الیکشن بھی آنے والے ہیں، جو اگست ہے اگلے سال کا، 8-9 مہینوں بعد الیکشن ویسے ہی ڈیو ہے۔ تو ان کی کوشش ہے کہ یہ دوبارہ برسر اقتدار آئیں، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، ان کی یہ پی ڈی ایم کے جماعتوں سے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو الیکشن ہوگا، پھر یہ جو جماعتیں ہیں یہ الیکشن میں جائیں گی، اپنے اپنے پارٹیوں سے الیکشن میں جائیں گی، اپنے اپنے نشانات سے الیکشن لڑیں گی۔ اس کی جو سب سے بڑی اس وقت حلیف جماعت ہے، پیپلز پارٹی ہے، وہ اپنے نشان پر اقتدار میں آنے کی کوشش کرے گی۔ تو یہ ہے پھر وہ ان سب کی جو بڑی حریف جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کے چیئرمین عمران خان ہیں، جو سابق وزیر اعظم پاکستان بھی رہ چکے ہیں۔ اب وہ یہاں بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ میں نے جیسے کہا ہے کہ مسلم لیگ کو نون کا جو سب سے بڑا ایجنڈا ہے وہ ہے کہ میاں نواز شریف وطن واپس آئیں۔ وہ عدالت سے نااہل ہیں، اس کے باوجود وہ لندن میں بیٹھ کر اپنی پارٹی کو ہر طرح کے مشورے دیتے ہیں، انہیں گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے سیاست میں ایکٹیو ہیں، عدالتوں سے نااہل ہونے کے باوجود وہ سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے کیسے واپس آنا ہے، کیسے پھر یہاں آ کر اپنے معاملات کو کلیئر کرانا ہے، کم از کم جو عدالتوں کے فیصلے ہیں ان کو انہوں نے کس طرح فیس کرا ہے، انہیں کس طرح وائٹ واش کرنا ہے۔ تو یہ ان کی جو حکومت ہے اس وقت، اس کے بھائی کی حکومت ہے، تو وہ برسر اقتدار ہے۔ تو یہی ان کی ہوپ ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف کو کلیئر کرا دیں گے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے یہ جو نیب کیسز ختم ہوئے ہیں ان کو سپریم کورٹ میں اس کے خلاف کیس بھی کیا ہوا ہے۔ وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کا ابھی انتظار کرنا پڑے گا۔ تو یہ دیکھنا ہے اب کہ جب اسحاق ڈار جو سابق وفاقی وزیر خزانہ ہیں، وہ جو وزیر خزانہ تھے 2017 میں جب ان کی حکومت نواز شریف کی ڈیزالو ہوئی تھی، تو وہ بینگ وزیر خزانہ ہی ملک سے باہر گئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ آج کے بعد اپنا واپس آ جائیں گے، لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ جو 2018 کے الیکشن میں گزر گئے، پھر وہ سینٹر بھی بن گئے، انہوں نے سینٹر کا حلف بھی نہیں لیا، تو وہ ادھر ہی اپنا
انجوائے کر رہے ہیں سیاست کو، اب انہیں بھیجا جا رہا ہے کہ وہ جائیں تو ٹیسٹ کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ اب آ رہے ہیں اکتوبر کے جو پہلا ہفتہ ہے اس میں وہ وطن واپس آئیں گے، تو یہاں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ گزشتہ دنوں چودھری پرویز الہی ایک جلسہ میں کہہ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ قانون کے مطابق نپٹا جائے گا۔ وہ عدالتی سزا یافتہ ہیں اسحاق ڈار اور میاں نواز شریف، انہیں جیل جانا پڑے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن میاں نواز شریف کی ہر طرح سے کوشش ہوگی کہ وہ پاکستان میں آئیں، اپنے جو کیسز ہیں وہ ختم کریں اور دوبارہ اقتدار میں آئیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 73 سالہ میاں نواز شریف پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں سے سزا یافتہ، سیاست سے نااہل اور اس وقت عدالتی مفرور کس طرح پاکستان میں آتے ہیں، ان کی کیا حکمت عملی ہوگی، وہ کس طرح آگے جا کر اپنی سیاست میں انٹر ہوتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ پاکستان